الرحيم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وكان من دعائه عليه السلام في الاعتراف وطلب التوبة إلى الله تعالى. اعتراف گناہ اور طلب توبہ کے سلسلے میں حضرت کی دعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنه يحجبني عن مسألتك خلال ثلاث وتحدوني عليها خلة واحدة. يحجبني أمر أمرت به فأبطأت عنه ونهي نهيتني عنه فأسرعت إليه ونعمة أنعمت بها علي فقصرت في شكرها. ويحدوني على مسألتك تفضلك على من أقبل بوجهي إليك ووفد بحسن ظنه إليك إذ جميع إحسانك تفضل. اے اللہ، مجھے 3 باتیں تیری بارگاہ میں سوال کرنے سے روکتی ہیں اور ایک بات اس پر آمادہ کرتی ہے. جو باتیں روکتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس امر کا تو نے حکم دیا میں نے اس کی تعمیل میں سستی کی. دوسرے یہ کہ جس چیز سے تو نے منع کیا اس کی طرف تیزی سے بڑھا. تیسرے جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کیں ان کا شکریہ ادا کرنے میں کوتاہی کی. اور جو بات مجھے سوال کرنے کی جرأت دلاتی ہے وہ تیرا تفضل و احسان ہے. وَإِذْ كُلُّ نِعَمِكَ ابْتِدَاءً فَهَا أَنَا ذَا يَا إِلَٰهِي واقف بباب عزك وقوف المستسلم الذليل وسائلك على الحياء مني سؤالا بائس المعين مقر لك بأني لم أستسلم وقت إحسانك إلا بالإقلاع عن عصيانك ولم أخل في الحالات كلها من امتنانك. جو تیری طرف رجوع ہونے والوں اور حسن ظن کے ساتھ آنے والوں کے ہمیشہ شریک حال رہا ہے، کیونکہ تیرے تمام احسانات صرف تیرے تفضل کی بنا پر ہیں اور تیری ہر نعمت بغیر کسی سابقہ استحقاق کے ہے. اچھا پھر اے میرے معبود،
میں تیرے دروازے عز و جلال پر ایک عبد مطیع و ذلیل کی طرح کھڑا ہوں اور شرمندگی کے ساتھ ایک فقیر و محتاج کی حیثیت سے سوال کرتا ہوں، اس امر کا اقرار کرتے ہوئے کہ تیرے احسانات کے وقت ترک مصیبت کے علاوہ اور کوئی اطاعت از قبیل حمد و شکر نہ کر سکا، اور میں کسی حالت میں تیرے انعام و احسان سے خالی نہیں رہا۔ فهل ينفعني يا إلهي إقراري عندك بسوء ما اكتسبت، وهل ينجيني منك اعترافي لك بقبيح ما ارتكبت، أم أوجبت لي في مقامي هذا سخطك، أم لزمني في وقت دعائي مقتول، سبحانك لا أيأس منك، وقد فتحت لي باب التوبة إليك، بل أقول مقال العبد الذليل الظالم لنفسه المستخفي بحرمة ربه۔ تو کیا اے میرے معبود یہ بدعمالیوں کا اقرار تیری بارگاہ میں میرے لیے سود مند ہو سکتا ہے، اور وہ برائیاں جو مجھ سے سرزد ہوئی ہیں ان کا اعتراف تیرے عذاب سے نجات کا باعث قرار پا سکتا ہے، یا یہ کہ تو نے اس مقام پر مجھ پر غضب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور دعا کے وقت اپنی ناراضگی کو میرے لیے برقرار رکھا ہے؟ تو پاکیزہ و منزہ ہے، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ تو نے اپنی بارگاہ کی طرف میرے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے، بلکہ میں اس بندہ ذلیل کی سی بات کہہ رہا ہوں جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنے پروردگار کی حرمت کا لحاظ نہ رکھا۔ الذي عظمت ذنوبه فجلت، وأدبرت أيامه فولت، حتى إذا رأى مدة العمل قد انقضت، وغاية العمر قد انتهت، وأيقن أنه لا محيص له منك ولا مهرب له عنك، تلقاك بالإنابة وأخلص لك التوبة، فقام إليك بقلب طاهر نقي، ثم دعاك بصوت حائل خفي۔ جس کے گناہ عظیم اور روز افزوں ہیں، جس کی زندگی کے دن گزر گئے اور گزرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب
اس نے دیکھا کہ مدت عمل تمام ہو گئی اور عمر اپنی آخری حد کو پہنچ گئی، اور یہ یقین ہو گیا کہ اب تیرے ہاں حاضر ہوئے بغیر کوئی چارہ اور تجھ سے نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو وہ ہمہ تن تیری طرف رجوع ہوا اور صدق نیت سے تیری بارگاہ میں توبہ کی۔ اب وہ بالکل پاک و صاف دل کے ساتھ تیرے حضور کھڑا ہوا، پھر کپ کپاتی آواز سے اور دبے لہجے میں تجھے پکارا۔ قد تطأطأ لك فانحنى ونكس رأسه فانثنى قد أرعشت خشيته رجلاي وغرقت دموعه خداي يدعوك يا أرحم الراحمين ويا أرحم من انتابه المسترحمون ويا أعطف من أطاف به المستغفرون ويا من عفوه أكثر من نقمته ويا من رضاه أوفر من سخطه ويا من تحمد إلى خلقه بحسن التجاوز۔ اس حالت میں کہ خشوع و تذلل کے ساتھ تیرے سامنے جھک گیا اور سر کو نہڑا کر تیرے آگے خمیدہ ہو گیا، خوف سے اس کے دونوں پاؤں تھرا رہے ہیں اور سیل اشک اس کے رخساروں پر رواں ہیں، اور تجھے اس طرح پکار رہا ہے: اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اے ان سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے جن سے طلبگاران رحم و کرم بار بار رحم کی التجا کرتے ہیں، اے ان سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے جن کے گرد معافی چاہنے والے گھیرا ڈالے رہتے ہیں، اے وہ جس کا عفو و درگزر اس کے انتقام سے فزوں تر ہے، اے وہ جس کی خوشنودی اس کی ناراضگی سے زیادہ ہے، اے وہ جو بہترین عفو و درگزر کے باعث مخلوقات کے نزدیک حمد و ستائش کا مستحق ہے۔ ويا من عود عباده قبول الإنابة ويا من استصلح فاسدهم بالتوبة ويا من رضي من فعلهم باليسير ويا من كافى قليلهم بالكثير ويا من ضمن لهم إجابة الدعاء ويا من وعدهم على نفسه بتفضله حسن الجزاء ما أنا بأحصى من عصاك فغفرت له وما أنا بألوم من اعتذر إليك فقبلت منه۔
اے وہ جس نے اپنے بندوں کو قبول توبہ کا خوگر کیا ہے اور توبہ کے ذریعے ان کے بگڑے ہوئے کاموں کی درستگی چاہیے، اے وہ جو ان کے ذرا سے عمل پر خوش ہو جاتا ہے اور تھوڑے سے کام کا بدلہ زیادہ دیتا ہے، اے وہ جس نے ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے، اے وہ جس نے از روئے تفضل و احسان بہترین جزا کا وعدہ کیا ہے۔ جن لوگوں نے تیری معصیت کی اور تو نے انہیں بخش دیا، میں ان سے زیادہ گناہگار نہیں ہوں، اور جنہوں نے تجھ سے معذرت کی اور تو نے ان کی معذرت کو قبول کر لیا، ان سے زیادہ قابل سرزنش نہیں ہوں۔ وما أنا بأظلم من تاب إليك فعدت علي أتوب إليك في مقامي هذا توبة نادم على ما فرط منه مشفق مما اجتمع علي خالص الحياء مما وقع فيه عالم بأن العفو عن الذنب العظيم لا يتعاظم وأن التجاوز عن الإثم الجليل لا يستصعب وأن احتمال الجنايات الفاحشة لا يتكأد وأن أحب عبادك إلي من ترك الاستكبار علي۔ جنہوں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی اور تو نے توبہ کو قبول فرما کر ان پر احسان کیا، ان سے زیادہ ظالم نہیں ہوں، لہذا میں اپنے اس موقف کو دیکھتے ہوئے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس شخص کی سی توبہ جو اپنے پچھلے گناہوں پر نادم اور خطاؤں کے ہجوم سے خوف زدہ اور جن برائیوں کا مرتکب ہوتا رہا ہے ان پر واقعی شرمسار ہو اور جانتا ہو کہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دینا تیرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور بڑی سے بڑی خطا سے درگزر کرنا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور سخت سے سخت جرم سے چشم پوشی کرنا تجھے ذرا گرا نہیں ہے۔ یقیناً تمام بندوں میں سے وہ بندہ تجھے زیادہ محبوب ہے جو تیرے مقابلے میں سرکشی نہ کرے۔ وجانب الإصرار ولزم الاستغفار وأنا أطرع إليك من أن أستكبر وأعوذ بك من أن أصر وأستغفرك لما قصرت فيه وأستعين بك على ما عجزت عنه۔ اللهم صل على محمد وآله
گناہوں پر مصر نہ ہو اور توبہ و استغفار کی پابندی کرے، اور میں تیرے حضور غرور و سرکشی سے دستبردار ہوتا ہوں اور گناہوں پر اصرار سے تیرے دامن میں پناہ مانگتا ہوں، اور جہاں جہاں کوتاہی کی ہے اس کے لیے عفو و بخشش کا طلبگار ہوں، اور جن کاموں کے انجام دینے سے عاجز ہوں ان میں تجھ سے مدد کا خواستگار ہوں۔ اے اللہ، تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ وهب لي ما يجب علي له وعافني مما استوجب منك وأجرني مما يخاف أهل الإساءة فإنك مليء بالعار مرجوا للمغفرة معروف بالتجاوز ليس لحاجتي مطلب سواه ولا لذنبي غافر غيره حاشاك ولا أخاف على نفسي إلا إياه إنك أهل التقوى وأهل المغفرة صل على محمد وآل محمد۔ اور تیرے جو حقوق میرے ذمے عائد ہوتے ہیں انہیں بخش دے، اور جس پاداش کا میں سزاوار ہوں اس سے معافی دے، اور مجھے اس عذاب سے پناہ دے جس سے گناہگار ہراساں ہیں، اس لیے کہ تو معاف کر دینے پر قادر ہے اور تجھ سے ہی مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے، اور تو اس صفت عفو و درگزر میں معروف ہے، اور تیرے سوا حاجت کے پیش کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہ تیرے علاوہ کوئی میرے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ حاشا و کلا، کوئی اور بخشنے والا نہیں ہے، اور مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے تو بس تیرا، اس لیے کہ تو ہی اس کا سزاوار ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے، اور تو ہی اس کا اہل ہے کہ بخشش و آمرزش سے کام لے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ واقضي حاجتي وأنجح طلبتي واغفر ذنبي وآمن خوف نفسي إنك على كل شيء قدير وذلك عليك يسير آمين رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اور میری حاجت بھر لا اور میری مراد پوری کر، میرے گناہ بخش دے اور میرے دل کو خوف سے مطمئن کر دے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کام تیرے لیے سہل و آسان ہے۔ میری دعا قبول فرما، اے تمام جہان کے
پروردگار۔